ہمارے ایک بہت ہی پیارے دوست ہیں جو فلاحی کام کر رہے ہیں ہیلپ کیئر کے نام سے، اور کراچی میں بالخصوص آج کل بہت زیادہ مصروف عمل ہیں، نیکیاں کما رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں جناب غلام ہاشم نورانی صاحب۔ آپ ہماری آواز سن سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکر ابو طالب صاحب، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے سحری کے ان مبارک لمحات میں وقت عنایت فرمایا۔ یہ بتائیے کہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے راشن تقسیم کرنے کا، غریبوں کی مدد کا، اور کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ سلسلہ کب تک چلنے کی امید ہے؟ ماشاءاللہ اس دفعہ جو ہے ہم ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کے تحت جو ہے راشن ہر رمضان میں ہم لوگوں میں غریب لوگوں میں جو ہے وہ ہم پاتے ہیں۔ اچھا۔ تو اس بار کرونا وائرس کی وجہ سے جی جو ہے لوگ زیادہ پریشان ہوئے، روزگار سے بے روزگار ہو گئے۔ جی جی، تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ سلسلہ جو ہے رجب سے ہم نے شروع کر دیا۔ صحیح۔ اور تقریباً ابھی تک ہم کو 15,000 راشن لوگوں میں تقسیم کر چکے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور گھر گھر جا کے ہم نے بالکل پوائنٹ پہ جا کے دیے ہیں، روڈوں پہ نہیں پہنچے۔ اچھا یہ بتائیں تو آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے یا آپ رینڈم علاقوں میں چلے جاتے ہیں کہ یہ غریبوں کا ہی علاقہ ہے تو ان کے پاس گھر پہ رکھ کے جاتے ہیں یا دروازہ کھٹکھٹا کے دے دیتے ہیں؟ طریقہ کار کیا ہے آپ کا؟ نہیں ایسا نہیں، ہمارے رضاکار جو ہیں پورے 6 ڈسٹرکٹ میں ہمارے رضاکار ہیں، اور وہ اپنے علاقوں کے ہمیں ڈیٹا لا کے دیتے ہیں کہ یہ علاقہ ہے اور یہ لوگ جو ہے یہ مستحق لوگ ہیں۔ اچھا، پھر ان کو ہم ڈیٹا کو ہم اپنے یہاں فیڈ کرتے ہیں، اور پھر ان کو وہ جو ہے راشن 50-100 جو بھی ان کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں، اور وہ ذمہ دار جا کے علاقے میں تقسیم کر کے آتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا اس میں غلام ہاشم بھائی ایسا ہو رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں یا غلطی ہو جاتی ہے یا جان بوجھ کر کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ایک ہی فیملی جو ہے نا وہ 5-5 راشن لے لیتی ہے، اور جن 5 فیملیوں کو ایک ملنا تھا تو باقی 4 کے ساتھ حق تلفی ہوتی ہے؟ ایسا کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور تقریباً ایسا 4-5% ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا اچھا، لیکن اس کو ہم اس لیے اگنور کر دیتے ہیں، ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ چلو 95% لوگوں کو تو جائز پہنچ جاتا ہے جو لوگ ہیں۔ اب کوئی بھی کام میں 100% جو ہے وہ شیورٹی نہیں ہوتی ہے کہیں بھی، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس کو ہم جو ہے اس کو وہ کریں، فائنڈ کریں اور اس کو مستحق لوگوں تک پہنچائیں۔ اچھا مشکل کیا آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی سیکیورٹی پرابلم آتا ہے، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، یا اسموتھلی جا رہا ہے سب؟ نہیں، ہمارا چھینا جھپٹی والا کام ہی نہیں ہے۔ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور بالکل پوائنٹ پہ، اور جو ڈسٹرکٹ وائز جو ہم نے لسٹیں بنائی ہیں ہمارے جو رضاکار ہیں اس کے تحت بالکل طریقے کا جہاں ہمارا راشن پیش ہو رہا ہے وہاں ایک بندہ بھی لینے والا نہیں کھڑا ہوتا۔ ہم خود جاتے ہیں، گھروں پہ جا کے لوگوں کے گھر تک پہنچاتے ہیں، اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ ایک گھر میں ایک راشن جائے۔ تو آج کل جیسے راشن بھی الحمدللہ ہم نے ایسا کیا ہے کہ وہ صرف راشن کا نام نہیں ہے، اچھا، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسا راشن دیں کہ جو واقعی ایک فیملی کو ایک مہینے تک چل جائے۔ واہ واہ، 4-5 لوگ ہو تو وہ چل جائے، صرف راشن کا نام ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے راشن نظر بھی آتا ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج کل جیسے لاک ڈاؤن ہے تو کس وقت آپ یہ کام کرتے ہیں؟ رات کو کرتے ہیں، 5 بجے کے بعد فوراً کرتے ہیں، افطار کے بعد کرتے ہیں، تراویح کے بعد کرتے ہیں، فجر سے پہلے کرتے ہیں؟ ٹائم کون سا بہتر ہے آپ کے لیے؟ ہمارا تو جو سلسلہ ہے وہ صبح 9 بجے سے شروع ہو جاتا ہے پیکنگ کا، اچھا، اور وہ سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر افطار کی وقفہ ہوتا ہے، پھر تراویح کا وقفہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر شروع کرتے ہیں تو رات کو 2 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پھر 2 بجے ہماری گاڑیاں جو ہے وہ لے کے روانہ ہو جاتی ہیں، جو راشن پیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی جو ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن ہے، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور کیا کچھ کرنا چاہتی ہے آگے، اور کیا مقاصد ہیں، اور کیا اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ہم لوگ جو ہے نمبر 1 ہمارا ایجنڈا ہے کہ ہیلتھ میں ہم کام کریں، اچھا، اس کے بعد ایجوکیشن پہ کام کریں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو اولڈ ایج اور یتیم بچوں کے لیے جو ہے وہ کام کریں۔ اچھا، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ کام ہمارے پائپ لائن میں ہے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام ہے اور یہ ہم آگے لے کے جائیں گے اس سلسلے میں۔ اچھا یہ بتائیں، ابھی جیسے اندازہ تو یہ تھا مجھ سمیت ہم سب کا، اور امید تھی کہ رمضان کا چاند نظر آئے گا تو مارکیٹس کھل جائیں گی، یا لاک ڈاؤن کا جو دورانیہ ہے وہ کم ہو جائے گا، تو آہستہ آہستہ یہ جو محتاجی والا معاملہ ہے اس میں لوگ کم سے کم ہوں گے جو راشن کے طلبگار ہوں۔ لیکن اب یہ معاملہ تو اب 23 مئی تک تو کراچی میں ہو گیا تقریباً، یعنی کہ عید کی چاند رات تک، نہ جانے آگے بھی چلے، تو آپ کیا اسیس کرتے ہیں؟ کیا سارے لوگوں کو جن کو آپ نے ابھی راشن دیا ہے دوبارہ پھر تیسری مرتبہ دینے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے؟
اگر آ سکتی ہے تو آپ کی تیاری کیا ہے؟ یہ جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا تو اس وقت ہم نے اندازہ یہ لگایا تھا کہ شاید یہ رمضان شریف سے پہلے یہ معاملہ ختم ہو جائے اور لاک ڈاؤن ختم ہو جائے، لیکن یہ معاملہ طویل ہو گیا ہے۔ ابھی ہم نے وہی راشن ریپیٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، جن کو ہم نے جو پہلے دیے تھے وہ دوبارہ ہم نے ریپیٹ کیے ہیں۔ صحیح، لوگ آ رہے ہیں اور وہ دوبارہ ظاہر ہے وہ بھی صحیح ہے۔ 1 مہینے کا ہم نے راشن دیا تھا، 1 مہینہ گزر گیا، پھر 1 مہینہ رمضان کا مہینہ آ گیا، تو لوگ بیچارے بڑے تکلیف میں ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے یہ وبا آئی ہوئی ہے، اللہ پاک جو ہے سب کی خیر فرمائے، آمین آمین۔ اور یہ دعا ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ معاملہ ختم ہو اور لوگ جو ہے سکون میں آ جائیں۔ بڑی تکلیف میں انسانیت جو ہے اس وقت بہت تکلیف میں۔ صحیح ہے۔ اچھا، کس طرح سے سسٹم چلتا ہے آپ کا؟ مخیرین کے ذریعے یا اپنا کوئی بورڈ آف ٹرسٹیز بنایا ہے آپ نے، یا یاروں دوستوں سے، رشتہ داروں سے، احباب سے، یا جو سن رہے ہیں جیسے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ رابطہ کرتے ہیں؟ کس طرح چلتا ہے یہ سارے اخراجات کیسے چلتے ہیں؟ ابھی تک تو یہ بالکل محدود طریقے سے جو اس کی فنڈنگ جو ہے ہمارے آپس میں ہی ہمارا ایک بورڈ بنا ہوا ہے۔ اچھا اچھا، اور اس بورڈ کے تقریباً 9 ارکان ہیں، وہ خود کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوست یار ہیں یا رشتہ دار ہیں یا جو سمجھتے ہیں ہم لوگوں کے قریبی دوست یار ہیں، وہ خود ہی آ کے ہمیں دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو ہم نے اندازہ لگایا تھا کہ ہم 5000 راشن ہم تقسیم کریں گے، یہ اندازہ لگا کے یہ بجٹ لے کے ہم چلے تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم 15000 الحمدللہ ہم دے چکے ہیں، تقسیم کر چکے ہیں۔ تو اس کام میں تو برکت ہی برکت ہے، بے شک بے شک۔ اللہ پاک جو ہے کام کرنے والا ہو، دینے والے بہت ہیں۔ بہت شکریہ غلام ہاشم نورانی صاحب،